ابھی آگے کی گفتگو میں آپ سنیں گے تو عرض یہ کر رہا تھا میرے رسول مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صحابہ نے آپ نہ آئے تھے، بڑا پرفتن ماحول تھا، بڑا پرفتن دور تھا، بڑا خراب جو ہے وہ لوگوں کا کیریکٹر تھا. حضور آپ کیا آئے؟ زمین اور زمین کے اوپر بوریا نشین قوم قیصر و کسریٰ کے تاجدار کی ملکیت کی طرف بڑھنے لگی. نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم آسمان ہدایت کے تارے بن گئی. یا رسول اللہ آپ نے کرم کیا، آپ نہ آتے تو ہم نہ جانے کہاں رہتے. حضور آپ نہ آتے نہ جانے ہم کہاں رہتے. اللہ اکبر. اسی محفل میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عاصم ہے. عاصم کہتے ہیں آقا اگر اجازت ہو، سب تو خراج پیش کر رہے ہیں حضور، میں بھی کچھ عرض کر دوں، میں بھی بتا دوں. حضور آپ نہ آئے تھے تو ہم بہت گمراہی کے دلدل میں تھے. حضور اگر اجازت دے دیں تو میں بھی اپنی زندگی کے کچھ حالات بتا دوں. آپ آئے انقلاب آیا، آپ آئے بہاریں آ گئی، آپ آئے ایمان کا نور پھیل گیا، آپ آئے جو ہے ہدایت مل گئی، آپ آئے رہنمائی مل گئی، آپ آئے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئے، آپ آئے خدا تک رسائی ہو گئی. لات و حبل کے پجاری اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. حضور بتائیں نا میں بھی کچھ عرض کروں. بڑی عمر کے صحابی ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی ایک لمبی زندگی گزار چکے ہیں اور ایمان لانے کے بعد بھی اللہ نے انہیں طویل عمر عطا کی تھی. وہ کہتے ہیں آقا اجازت. میرے رسول نے اشارہ ابرو فرمایا، ابرو کا اشارہ ہوا. جناب عاصم ابن قیس نے اپنی داستان بیان کرنی شروع کی. آقا میں وہ کم نصیب باپ ہوں جس کے گھر میں خدا نے 7 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں، مختلف روایتیں ہیں. میں اس کے اندر آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، میں کوئی محقق نہیں اور نہ یہاں تحقیق کا سیمینار ہے. میں تو صرف اپنے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ آپ کے دل میں روشن کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اگر کوئی ایک بھی میرے رسول کی محبت کو دل سے میں بسا کر اٹھ گیا، خدا کی قسم یہ محفل میرے لیے، محفل منعقد کرنے والوں کے لیے، آنے والے بلانے والوں کے لیے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. میرا ایمان ہے میرے رسول مدینہ منورہ سے اپنی قبر انور سے اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں، میرا کہنا بھی سن رہے ہیں، آپ کا مچلنا بھی دیکھ رہے ہیں. کاش کہ وہ تبسم فرما دے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے. عاصم کہتے ہیں آقا عرض کروں اشارہ ابرو ہوا تو عاصم کہتے ہیں حضور میری 4 بیٹیاں ہوئی اور آقا میں وہ کم نصیب باپ ہوں کہ 3 بیٹیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا. یا رسول اللہ ایک کے بعد 3 بیٹیاں میں دفن کر چکا تھا. آقا 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی. میری مائیں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنے یہ میرے رسول کا میلاد ہے، میلاد کی قبر کی تاریخ ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں آقا 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی اور 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے زندہ دفن کیا. آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے حرم کے سامنے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آج کل جہاں سے نقل جمائی کا جو ہے وہ بسوں کا معاملہ چلتا ہے اس کے بالکل قریب میں آپ چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ سکتے ہیں. آج بھی وہاں وحشت ٹپکتی ہے. آقا میں نے 3 بیٹیوں کو دفن کیا. 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی. اب کی مرتبہ مجھے امید تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. میں بیٹے کا امیدگار تھا، امیدوار تھا، لیکن آقا میں منتظر تھا کہ جلدی سے بچے کی ولادت ہو تو میں خوشیوں کا ماحول برپا کروں. لیکن ایسے عالم میں مجھے پتا چلا کہ مجھے ایک طویل سفر کے لیے جانا ہے اور وہ طویل سفر اس زمانے کا طویل سفر تھا. آج کا پلین کا دور تو نہ تھا، جہازوں کا دور بھی اس تیز رفتاری کے ساتھ نہ تھا، نہ ٹرینیں تھی نہ بسیں تھی. جہاز تھے وہ بھی بڑے سست رفتار تھے. آقا کریم سے کرتے آقا مجھے سفر پر جانا تھا. میں بہت بے دلی کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہونے والا تھا. جیسے میں نے رخت سفر باندھا میں نے اپنی بیوی کو قریب بلا کر بڑے پیار سے بٹھایا اور کہا دیکھو 3 بیٹیاں پیدا ہوئی اور تینوں کو ہم نے زندہ دفن کر دیا عرب کے دستور کے مطابق. اس لیے کہ اس زمانے میں بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا، بیٹی کا دوسرا نام بے برکتی تھا، بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا. ان کا عقیدہ تھا جس گھر میں بیٹی پلتی ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، جس گھر میں بیٹی پلتی ہے اس گھر میں کبھی رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. عاصم کہتے آقا میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب بٹھا کر کہا ہم نے 3 شیطنتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. 4تھی مرتبہ تو مراد سے ہے. دیکھ اگر بیٹی پیدا ہو تو پہلے کی طرح میرے جیسے میں نے زندہ دفن کیا تو بھی دفن کر دینا اور بیٹا پیدا ہو اس کی اچھی نگہداشت کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا. گویا کہ ایک باپ
باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کی ماں کو یہ وصیت اور نصیحت کر رہا تھا کہ تو زہریلی ناگن بن کر کے اپنی بیٹی کو ڈنک مار لینا. لیکن آپ جانتے ہیں ماں اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتی ہے, ماں بیٹی میں محبت کتنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. گویا کہ ممتا کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹ دینا. اس کے بعد عاصم کہتے ہیں آقا میں سفر پر چل دیا, اور سفر پر جانے کے بعد پتہ نہیں ادھر کیا ہوا نہ ہوا, اور پھر میں ایک طویل وقفے کے بعد جب اپنے گھر لوٹا تو میری بیوی کے شکم پر میں نے نظر کی تو گویا مجھے پتا چلا کہ میری امانت زمین پر منتقل ہو چکی ہے. میں نے اپنی بیوی سے پہلا سوال کیا, بتاؤ جو امانت میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر کے گیا تھا اس امانت کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میری بیوی نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ بے باکی سے یوں جواب دیا, ایک مردہ بچی پیدا ہوئی تھی سو اسے پھینک دیا گیا. ظاہر سی بات ہے بچی زندہ پیدا ہوتی تب کوئی کہانی قصہ ہوتا, لیکن بچی ہی مردہ پیدا ہوئی تب اسے پھینک دیا گیا. بات آئی گئی ہو گئی یا رسول اللہ, لیکن قصہ دوسرا تھا. میرے گھر میں بیٹی پرورش پاتی رہی. بازو کے گھر میں جو یہودی کا گھر تھا اس گھر کے اندر جو ہے میری بیٹی کو میری بیوی چھپا دیتی. ایک دن میں ایسے وقت گھر آیا جو میرا گھر آنے کا وقت اور ٹائم نہ تھا آقا. تو ایسے عالم میں جب میں اچانک بے وقت گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا, ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کی عمر 4 سال کی ہے, جو میری بیوی کی ہم شکل ہے, لیکن اس کا چلنے کا اور بولنے کا انداز میں میرے بولنے اور چلنے کی جھلکیاں ہیں. میری بیوی اس کی باہوں میں بانہیں ڈال کر کے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. وہ بچی اپنی میری بیوی کو ماں کہہ کر پکارتی ہے اور میری بیوی اس کے ساتھ مگن ہے, محوے جو ہے وہ کھیل ہے. آقا میں نے اپنے آنگن میں پہلی مرتبہ بیٹی کو 4 سال کی عمر میں دیکھا. میری آنکھوں میں خون اتر آیا. اس دستور اور زمانے کے مطابق میں نے اپنے آنگن میں بیٹی کو دیکھ کر سمجھا میرے آنگن میں شیطنت کیسی, میرے آنگن میں نحوست کیسی, میری آنگن میں بے برکتی کیسی. تو میں نے گرجدار آواز میں اپنی بیوی سے پوچھا, بتاؤ اس بیٹی کے اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے جو تم اسے بیٹی کہتے ہو؟ اچانک میری بیوی نے میرے چہرے پر جب غصے کے آثار دیکھے تو بچی کو چھوڑ کر میرے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا, میرے سرتاج یہ بچی سے میرا رشتہ آپ پوچھتے ہیں, دراصل بات سچی یہ ہے میرا ہی سے رشتہ نہیں آپ کا بھی رشتہ ہے. میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی پھینک دی گئی ہے. دراصل بات یہ ہے یہ میری اور آپ کی محبت کی آخری نشانی ہے. میں نے بچی کو جو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی اس لیے دفن نہیں کیا کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے, اب آپ نہ باپ بن سکتے ہیں, اور میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی, اب میں ماں بھی نہیں بن سکتی. تو میں نے سوچا کیوں نہ میرے گھر کے آنگن میں جو کلی کھلی ہے میں مسلے کی بجائے اس کی پرورش کروں. دیکھو تو صحیح کتنی حسین ہے. اگر میری ادائیں اس میں سمٹ آئی ہے تو آپ کی بھی کچھ ادائیں ہیں. یہ آپ کی بیٹی ہے, خدا کے لیے اس کو دفن نہ کرنا. اور اب تو اس کی عمر 4 سال کم و بیش ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں آقا میری بیوی کی گفتگو میرے دل پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش کروں گا اور میرے گھر میں بیٹی نشو نما پائے گی. لیکن ماحول کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے, ماحول کا اثر انسان پر بڑا خطرناک پڑتا ہے. انسان کو ماحول بناتا بھی ہے بگاڑتا بھی ہے. لوگ تانا دیتے تھے آصف کے گھر میں شیطنت پل رہی ہے, آصف کے گھر میں نحوست پل رہی ہے, آصف کے گھر میں بے برکتی پل رہی ہے. آقا زمانے نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا یہ شیطنت کل موجود نہ رہے گی, یہ شیطنت کل صبح دیکھ نہ سکے گی, یہ شیطنت اور بے برکتی اور نحوست اب ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے ختم ہو جائے گی. میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی روزانہ تیری بغل اور گود میں سوتی ہے, کیا اس بیٹی پر میرا حق نہیں؟ آج ہی میرے بستر پہ سوئے گی. آقا میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی سے یہ کہہ کر مانگ لیا کہ یہ میری بھی بیٹی ہے. میری بیوی آج بہت خوش تھی کہ میرا شوہر میری بیٹی کو چاہنے لگا ہے دل سے. لیکن اللہ اکبر سرے شام سے یہ پلان تھا کہ آج کے بعد یہ بیٹی کبھی اس گھر میں نظر نہ آئے گی. اے میری قوم کی بیٹیوں, آج تم نے باریک اور پتلے لباس کو اپنی پہچان بنا لیا, بے پردگی کے ساتھ سیریلوں
सीरियलों को देख करके तुम घूमती हो, तुम्हारे घरों के अंदर शादियों के मौके पे डीजे बजते हैं, तुम्हारा हाल ये है, तुम शादियों पर डांडिया खेलती हो, तुम्हारी कैफियत ये है, जब तुम कपड़े खरीदने जाती हो तो दुकान पे जाके कहती हो जरा फला सीरियल के अंदर जिस हीरोइन ने जो लिबास पहना वो दिखाना। ए मेरी कौम की बेटियों, दुनिया ने तो तुमसे जीने का हक भी छीन लिया था। वो कौन है जिसने तुम्हें जिंदगी अता की है? वो मिलाद वाला मुस्तफा है। अगर मेरे आका न आते तो तुम्हारा हाल क्या होता? नादानो, जिन्होंने तुम्हें जिंदा दफन किया तुम उनकी तहजीब पर चल रही हो, और जिसने तुम्हें जिंदगी अता की उस नबी का दिल दुखा रही हो। बताओ क्या यही हक है उस महबूब का? वो बाप कहता है आका मैंने अपनी बेटी को अपने बिस्तर पे लेकर लेट गया। बेटी फितरी तौर पर अपनी माँ से ज्यादा अपने बाप को चाहती है। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा जुदा है। माँ बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन बाप के हवाले से बेटी का रवैया ये है वो माँ से ज्यादा बाप को चाहती है। वो बाप की गोद में लेटी है। उस मासूम को क्या खबर थी कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। अल्लाह अकबर। फिर ये वो कहते हैं आका जब मेरी बीवी अपने बिस्तर पे ख्वाबे खरगोश में सो गई, उसकी नाक से खर्राटों की आवाज आने लगी। रात का आखिरी पहर था। अल्लाह अकबर। गोया के कुदसियाने फलक काबे की जमीन पर हरमे मक्का पर जो है वो काबे का तवाफ करने के लिए उतर रहे होंगे कि ऐसे में अचानक मक्के के घर से एक दरवाजा खुलता है अंधेरी रात में, और एक बाप अपनी बेटी को लेकर मक्के की जमीन पे दौड़ने लगता है। जरा तसव्वुर करना, आज का बाप भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सुन्नी हो या शिया, देवबंदी हो या वहाबी, आज का बाप भी अगर दरवाजा खोलकर आधी रात के बाद दौड़ता है तो क्यों दौड़ता है? इसलिए कि उसकी बेटी को बीमारी लाहक हुई है, और वो अपनी बेटी को इसलिए लेकर के दौड़ता है ताकि मैं अपनी सारी कमाई हुई दौलत को अपनी बेटी पे निसार कर दूं और मेरी बेटी की जिंदगी बचा लूं। इसीलिए तो आज का बाप दौड़ता है ना। लेकिन मिलाद से पहले का बाप अपनी बेटी को, खूबसूरत 4 साल की बेटी को लेकर के दौड़ रहा था कि जमीन पर डामर की जमीन नहीं थी, सड़क नहीं थी, सीमेंट के रास्ते नहीं थे, पथरीली जमीन पर एक बाप रात के आखिरी पहर में मक्के की तारीकी में तारीक दिल के साथ अपनी 4 साला सोई हुई बेटी को लेकर के दौड़ता है। क्यों दौड़ रहा था? इसलिए कि उसके नजदीक बेटी नहुसत और शैतानत थी। वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए जिंदा दफन करने के लिए दौड़ रहा था। कितना फर्क है आज के बाप में और मिलाद से पहले के बाप में। आज का काफिर और मुशरिक बाप भी ऐसा नहीं करता, लेकिन कल का बाप कितना दरिंदा हो चुका था, माहौल ने उसको कितना बिगाड़ दिया था। अल्लाह अकबर। महसूस करो मिलाद की अहमियत को। मिलाद ना होती तो शायद तुम भी अपनी बेटियों को दफन करते, बेटियों के साथ ये मिजाज ना होता, ये अंदाज ना होता। अचानक वो बाप अपनी बेटी को लेकर के दौड़ता है। उसे फिक्र ये है कि मेरी बीवी के जगने से पहले मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूं। उसको ठोकर लगती है और वो बेटी को लेकर के गिर जाता है, और जब बेटी को लेकर के गिरता है, नींद में सोई हुई मासूम नन्ही सी 4 साला बच्ची जब वो जमीन पे गिरती है और उसे चोट लगती है तो वो रोती है और अम्मा अम्मा कहती है, इसलिए कि फितरी तकाजा है, जिससे बहुत प्यार होता है ना, इंसान मुसीबत में उसी को पुकारता है। वो बच्ची कभी अम्मा अम्मा कहती, कभी अब्बा अब्बा कहती, इसलिए कि जब चोट लगती है तो जो प्यारा हो वो याद आता है। हम सुन्नी भी मुसीबत में या रसूल अल्लाह और या गौस कहते हैं, इसलिए कि माँ से ज्यादा बगदाद के दूल्हा से मोहब्बत है, बाप से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। ये फितरत के तकाजे हैं, इस पे फतवे नहीं लगाए जा सकते। अल्लाह अकबर। वो बच्ची अम्मा अम्मा अब्बा अब्बा कहती। वो सहाबी कहते हैं आका मेरी बेटी चोट लगी थी, लेकिन उस वक्त वो अम्मा अब्बा पुकार रही थी। मैं फौरन संभला इस खौफ से कि मेरी बीवी को पता चला वो आएगी और इस बच्ची को बचा ले जाएगी, तो मैं फौरन उठा तो मेरी बच्ची गिरी हुई है, लेकिन वो अम्मा अम्मा अब्बा अब्बा कह रही है।
میں نے اسے اٹھایا، اس نے میرا چہرہ دیکھا اور وہ روتے ہوئے کہتی ہے بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں اس معصوم بچی کو بابا بابا کہنے کے باوجود بھی میرا دل ماحول کی وجہ سے اتنا سخت ہو چکا تھا کہ میں نے اس بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا چل تجھے چلنا ہوگا۔ میری بچی نے کہا بابا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آقا میرا دل اتنا سخت ہو چکا تھا سرکار کہ جب میری بیٹی نے کہا میں نہ چلوں گی مجھے ڈر لگتا ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کے بڑے بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑ کر مکے کی ریتیلی زمین پر میں نے اپنی بیٹی کو گھسیٹنا شروع کیا۔ ذرا تصور تو کریں وہ باپ کتنا سخت دل ہو گیا ہوگا جو اپنی بیٹی کو اس کے قبرستان کی طرف، آخری آرام گاہ کی طرف بال پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا ہو۔ آپ بتائیں نا کہ آج کوئی مشرک بھی یہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ میلاد ہو چکی ہے، میلاد میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کے غلاموں وہ صحابی بیان کرتے آقا میری بیٹی کو جب میں گھسیٹتا تھا تو پتھریلی زمین سے اس کا نازک سا بدن جو ہے وہ چھلنی ہوتا تھا۔ وہ بیٹی ہاتھ جوڑ کر کہتی بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے بابا، میری غلطی کو معاف کر دیجئے بابا، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گی، آپ مجھے بتائیں نا میری غلطی کیا ہے۔ اس بچی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر تاریخ اس کو غلطی کا تانا دیتی ہے جو اس کی غلطی نہیں ہے تو شاید یہ کہ وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آ گئی تھی۔ اگر وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آنے کی بجائے میلاد کے بعد بیٹی بن کر آتی تو شاید اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، لیکن اختیار میں تو یہ بات تھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بابا بابا کہتی لیکن میں اس کو بیٹی نہیں کہتا تھا، کیوں تو میں تو اس کو شیطنت اور نحوست مانتا تھا۔ پھر آقا آخر میں وہاں پہنچا کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایک دن کی چند لمحوں کی بچیوں کو دفن کرنا آسان تھا آقا، لیکن جو بچی 4 سال کی ہو گئی تھی اس کے لیے بڑا گڑا درکار تھا، بڑی قبر درکار تھی آقا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی قبر کھودنا شروع کیا۔ ذرا تصور میں تو لائے تاریخ کا یہ دردناک واقعہ آقا۔ جب میں قبر کھودتا تھا اور مٹی نکالتا تھا تو میری بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے دامن پہ لگی ہوئی مٹی کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی بابا تیرے بدن پہ مٹی لگ رہی ہے ذرا اپنا دامن سنبھال لے۔ وہ پیار سے کہتی بابا تیرے دامن پہ مٹی لگ رہی ہے آقا۔ وہ تو مجھے بابا کہہ کر میرے دامن پہ مٹی کا گرد بھی اور غبار بھی برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے خون سے میں اپنے دامن کو ہمیشہ کے لیے رنگین کر رہا تھا۔ المختصر یہ میں نے گڑھا کھودا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا۔ وہ اب بھی دہائی دیتی تھی میری ماں کہاں ہے، بابا مجھے معاف کر دے، میں نے کیا غلطی کی ہے، مجھے بتا تو میری غلطی کیا ہے آقا۔ پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا اپنی بیٹی کے وجود پر، تو میری بیٹی کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی۔ آخر میں نے سوچا یہ ادھر ادھر ہوتی رہی تو میں اسے دفن نہ کر سکوں گا، صبح ہوگی اس کی ماں کی آنکھ کھلے گی تو وہ دوڑ کر آئے گی اور اس بچی کو ہمیشہ کے لیے بچا لے جائے گی۔ تو میرے دماغ پر تو شیطان سوار تھا آقا۔ میں نے سوچا جب تک اسے مار نہ ڈالوں اسے دفن نہ کر سکوں گا۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے اپنی 4 سالہ ننھی سی خوبصورت معصوم بچی کے سر پر اتنی زور سے پتھر دے مارا کہ میری بیٹی کی آخری چیخ نکلی، اور اس چیخ کے بعد ہمیشہ کے لیے اس صحرا میں میری بیٹی کی آواز خاموش ہو گئی۔ اور پھر میں دفن کر کے سینہ تان کر واپس چلا تو پیچھے سے آواز آتی تھی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی معاف کر دے بابا، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی معاف کر دے۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا کہیں میری بیٹی واپس تو نہیں آ گئی، لیکن جب پلٹ کر دیکھتا وہ میری بیٹی کی آواز نہیں تھی، اس کی صدائے باز گشت تھی آقا۔ ہم کتنے سخت دل ہو گئے تھے جب آپ تشریف نہ لائے تھے حضور، یہ میری سابقہ زندگی ہے۔ سر نیچا کر کے حیا کا پیکر نبیوں کے تاجور دونوں
आलम के ताजदार पूरी दास्तान सुनते रहे। आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी रही और मेरे सरकार के सहाबा हुजूर को रोते देखकर रोने लगे। आसिम की आंखों में भी आंसू थे। आका आप न आते तो हमें अल्लाह का पता कैसे मिलता, आप न आते हम अपने बच्चों पे जुल्म करते रहते। मेरे रसूल ने अपने सर को ऊपर उठाया और जज्बात की कैफियत में कहा, लोगों जब मैं न आया था तुम्हारे दिल में जो आया तुमने कर लिया, शैतान ने तुम्हें जो करवाना था करवा लिया। सुनो अब मैं बेटियों की आहों का जवाब बन करके आया हूँ। अब बेटियों को दफन नहीं किया जाएगा। मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। जिसके घर में बेटी पैदा हो और वो खुशी करे, वो बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज अगर कोई मुशरिक बाप अपनी बेटी को एहतराम की नजर से देखता है तो ये आमद मुस्तफा का सदका है। तुम्हारे घर से बेटियां दुल्हन बन के इज्जत के साथ निकलती है तो ये आमद मुस्तफा का, मिलाद मुस्तफा का सदका है। यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों को भी कि आका ना आते तो आज तक तुम्हें जिंदा दफन किया जाता। अगर दफन से बच जाती तो शौहर